سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ متعلقہ ونگ کو خالی مخصوص نشستیں فارمولے کے تحت دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا حکم۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھربانہ کا اختلافی نوٹ۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا، سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی، جو الیکشن سے پہلے جمع کرانا قانونی ضرورت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے انتخابی نشان کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ آئین میں واضح ہے، جو سیاسی جماعتیں نشستیں جیت کر آئیں گی وہ مخصوص نشستوں کی مستحق ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل مرکز میں 23 مخصوص سیٹوں سے محروم، سندھ میں 2، خیبر پختونخوا میں 25، پنجاب میں 27 مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی۔ سینیٹر علی ظفر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن نے پہلے بلے کا نشان لیا، اب مخصوص نشستیں بھی نہیں دے رہا۔ ہماری 23 نشستیں بنتی ہیں، ہماری نشستیں دوسری پارٹیوں کو دی گئی تو آئینی غلطی ہوگی۔ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیاں مکمل ہونے تک آئینی نشستوں پر انتخاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد صدارت اور سینٹ کے انتخابات ہمیں قبول نہیں ہوں گے۔ دونوں انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ شفاف انتخابات نہ کرانے پر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ اسد کیسر نے کہا، الیکشن کمیشن نے توقعات کے مطابق مخصوص نشستوں پر بھی اپنی جانبداری ثابت کر دی، اب عدالت سے اپنا حق لیں گے۔ اسد کیسر کا سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف سمیت سب کہتے تھے سائفر جھوٹ ہے، حکومت اگر حقیقت سمجھتی ہے تو سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ الیکشن دھاندلی پر بھی سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور پرویز الہی سمیت سب کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں۔ مجھ پر نئی جماعت بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ ڈرانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، خوف کا وقت گزر چکا۔ بانی پی ٹی آئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمیں حقوق نہ دیے گئے تو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں آئین اور قانون کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم معیشت کی بحالی کے لیے کوشاں، شہباز شریف کا اجلاس میں ہنگامی بنیاد پر لاہ عمل تیار کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیں ملکی معیشت کی بہتری کا مینڈیٹ ملا ہے، یہی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری برادری کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور طریقے سے کام کرے گی۔ اچھے ٹیکس پیئرز کی حکومتی سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ ریونیو بورڈ میں شفافیت لانے کے لیے آٹومیشن ناگزیر ہے۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا، ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہباز شریف کے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ آئی ایم ایف کا نومنتخب حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ، ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات پر 18% سیلز ٹیکس نافذ کرنے کا مطالبہ، کھانے پینے کی اشیاء پر بھی رعایتی ٹیکس ختم کرنے کی سفارش، غیر پروسیس شدہ خوراک، اسٹیشنری سامان، ادویات، پی او ایل مصنوعات اور دیگر شامل۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ نئی منتخب حکومت 1300 ارب روپے کے ٹیکس لگائے، جی ایس ٹی کی شرح کو معقول بنانے سے جی ڈی پی کا 1.3% حاصل ہو سکتا ہے۔